मैं आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और आज मेरी सहेली दीप्ति की संगीत की रात थी। मैं उसके पास ही बैठी थी जब मैंने देखा कि सामने खड़ा एक लड़का मुझे घूर रहा था। पहले मुझे ऐसे लगा कि शायद वह अपने ख्यालों में खोया हुआ है और मेरी तरफ नहीं देख रहा, पर फिर मैंने देखा कि उसकी नज़र न सिर्फ मुझे देख रही थी बल्कि मेरे वजूद का जायजा ले रही थी। वह मुझे सिर से पांव तक देख रहा था। मैं कभी अपना दुपट्टा ठीक करती तो कभी उसकी नज़रों का शिकार होकर अपनी चूड़ियों के साथ खेलने लगती, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं दूसरी जगह जाकर बैठ गई तो वह वहां पर भी आ गया और ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां से मुझे साफ देख सकता था। मैं अपनी सहेली को बताना चाहती थी कि यह लड़का मुझे बार बार घूर रहा है, लेकिन आज उसकी खुशी का दिन था। मैं उसे इसी बात के लिए कैसे तंग कर सकती थी। उठकर वहां से चली गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। खड़ा तो ऐसे हुआ था जैसे अपने ख्यालों में खोया हुआ हो। लोगों से बातें भी कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने हल्के पीले रंग का गरारा पहना था, बालों की लंबी सी चोटी बनाई थी, हल्का सा मेकअप किया था। जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तू आज जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। लड़कियों को घर से इतना तैयार होकर नहीं निकलना चाहिए, वो भी पराई शादी में। मैंने कहा कि अम्मी, पराई शादी नहीं है, मेरी सहेली है, बहन जैसी है और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं घर यहाँ से चली ही जाऊं। जैसे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को एंजॉय नहीं करने देते, अपनी गंदी नज़रों से उनको देखते रहते हैं और उनका मजा भी खराब कर देते हैं। जब थोड़ी देर बाद एक लड़की आई और उसने कहा कि आपको दुल्हन की माँ बुला रही है, यानी मेरी सहेली की माँ। मुझे लगा कि कोई काम होगा, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आ जाऊंगी तो आपके साथ काम करवाऊंगी, और थोड़ी देर पहले भी मैं काम ही करवा रही थी। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, मुझे उसकी नज़रों से बचने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि संगीत की रात उन्होंने लॉन में फंक्शन का आयोजन किया था। उसकी माँ ने मुझे अंदर बुलाया था, यानी कि घर के अंदर। मेरी सहेली बहुत अमीर थी, उनका बहुत बड़ा घर था, ये सारे फंक्शन अपने घर में ही करते थे। मैं अंदर चली गई। मुझे उस लड़की ने कहा कि आप कमरे में जाए, आंटी अंदर ही है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, लेकिन इससे पहले कि मैं और चीख पाती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि सामने वही लड़का खड़ा था। मेरा नाम समीरा था और मेरी दोस्त का नाम दीप्ति। वह भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत ज्यादा अमीर थी। अगर वह नहीं होती तो मेरी पढ़ाई भी रुक गई होती, क्योंकि उसी ने मुझे पढ़ने के लिए न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि मेरे कॉलेज की फीस भी वही देती थी और मुझे लेने के लिए भी आती थी। उसके पास अपनी गाड़ी थी। आना जाना और मुफ्त की फीस होने की वजह से मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो गया था। उसने मोहब्बत की शादी की थी और जिससे मोहब्बत की थी वह भी बहुत अच्छा इंसान था। मैं मोहब्बत के सख्त खिलाफ थी। मुझे पता था कि यह मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस लड़के लड़कियों को देखते ही पसंद करते हैं, जो उनको आंखों से अच्छी लगती है बस उसी के पीछे भागते हैं, और जिस दिन लड़की खूबसूरत नहीं रहती वह किसी और के पीछे चले जाते हैं। मैंने अपने घर में भी यही देखा था। मेरे पापा मजाक नहीं सही पर मेरी माँ को बार बार कहते थे कि अब तुम में वह पहले वाली बात नहीं है। जब मैंने अपनी माँ की जवानी की तस्वीर देखी तो मैं हैरान रह गई। वह बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अब बच्चे पैदा करके, घर के काम करके, बुरे वक्त देखकर वह वाकई बुढ़ी हो गई थी। मैंने कहा कि आपको पापा ऐसे कहते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि तेरे पापा मजाक करते हैं पागल, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। पता नहीं मैंने कौन सा अच्छा काम किया था कि मेरी दीप्ति से दोस्ती हो गई थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी
اور جب उसने मोहब्बत की तो मैंने उससे कहा था कि यह मोहब्बत कहीं तुझे बर्बाद न कर दे। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा होने वाला पति बहुत अच्छा इंसान है। मैंने पहले उसकी बात को याद नहीं किया, लेकिन जब मैं उनसे मिली तो मुझे भी इस बात का यकीन हो गया कि वह एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था। उसका नाम कबीर था। मैं भी उसे जानती थी और मिल भी चुकी थी, बल्कि मुझे दीप्ति ने बड़े फक्र से मिलवाया था कि यह है मेरी सहेली, जो मेरी बहनों से भी बढ़कर है। उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था, यानी कि उसका होने वाला पति। मैं भी खुश थी। मैंने कहा कि वाकई उसकी शादी बहुत अच्छी जगह हुई है, पर हम लोग बहुत गरीब थे। मुझे हमेशा से ही अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तरसती रहती थी, पर दीप्ति की वजह से मेरे फिर भी कुछ ना कुछ सपने तो पूरे हो जाते थे। पर मुझे बार बार हर बात के लिए उसे कहना अच्छा नहीं लगता था। और फिर इंसान के ख्वाबों की कोई हद नहीं होती, वह आगे से आगे ही बढ़ता जाता है। मेरी दोस्त उन लड़कियों में से थी जो अगर मैं कहती कि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, तो वह मेरे सामने नीले रंग की चीज़ों का ढेर लगा देती थी, जो उसके पास भी कमी नहीं थी। इसलिए मैं उसके सामने सोच समझ कर बोलती थी। वह अपने लिए कोई चीज़ लेकर आती, मुझसे पूछती कैसी है, मैं कहती कि हाँ बहुत अच्छी है, तो वह कहती कि तुम रख लो, तुम ले लो, तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं उसको बेचारे दिन की बहुत अच्छी थी, यही बात थी। वह मुझे कपड़े लेके देती, वही जूते। मेरी बाकी सारी कजिन्स मुझसे जलती थी और सब रिश्तेदार मेरी माँ के कान भरते थे। वह कहते थे कि इस अमीर लड़की के चक्कर में पड़ के आपकी बेटी किसी दिन कोई ऐसा गुल खिलाएगी कि आपके मरे हुए पति की रूह भी तड़प उठेगी। हाँ, रिश्तेदार तो ऐसी ही बातें करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि जैसे कफन फाड़ के बोल रहे हैं। मेरी माँ बार बार मुझसे कहती कि वह अमीर है। जब दोनों लोग एक हैसियत के हो तो उनके अंदर दोस्ती होती है, लेकिन जब हैसियत में इतना फर्क हो तो वह दोस्ती नहीं, रहम बन जाती है। और वह तेरे लिए तोहफे नहीं लाती, वह तुझे खैरात देती है। मेरी माँ कान की कच्ची थी, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी, लेकिन मैं जानती थी कि दीप्ति के दिल में मेरे लिए सच्ची दोस्ती और खुलूस है, और मेरे दिल में भी उसके लिए यही सब कुछ था। उसने कहा कि मेरी शादी बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है। हम लोगों ने टोटल 7 फंक्शन करने हैं। मैंने कहा कि तुम 7 की बात करती हो, मेरे पास तो एक फंक्शन में पहनने के लिए भी जोड़ा नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें जोड़ा बनवाने का कौन कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए सारे जोड़े बनवा दूंगी, बस तुम आने की तैयारी करो। तुमने मेरे साथ साथ रहना है, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह, और जूता चुराई और दूध पिलाई की रस्म भी तुम ही करना, और कबीर से पूरे 2 लाख रुपए मांगना। मैंने कहा कि 2 लाख? मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि ठीक है, 2 लाख मांग लूंगी, लेकिन फिर तुम्हें वापस दे दूंगी। उसने कहा कि पागल, वापस नहीं देने, अपने पास ही रखना। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने माँ को ये बात बताई तो मेरी माँ कहने लगी कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, यह लड़की हम पर इतनी नवाजिश क्यों कर रही है, और फिर तुम उसके खानदान की शादी में जाएगी, वहां पर तो उसके और भी रिश्तेदार आए होंगे, हर अच्छी बुरी नजर तुझ पर पड़ेगी। बेटी, तू बहुत खूबसूरत है, तू दीप्ति से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके पास पैसा है, घर है, परिवार है, लेकिन उसके पास रूप नहीं है। तेरे पास पैसा नहीं है, पर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। कल को तेरी शादी भी उसके पति जैसे अमीर शादी आदमी से हो सकती है, लेकिन इसके लिए तेरा दामन बिल्कुल साफ होना चाहिए। तेरे पीछे कोई बात नहीं होनी चाहिए, वरना कोई रिश्ता नहीं करेगा। मैं अपनी माँ को हैरान होकर देख रही थी। मैंने कहा कि मेरी माँ कैसी बातें कर रही है। मेरी माँ कभी भी दीप्ति को अच्छा नहीं समझती थी, जबकि वह भी मेरी माँ को
ماں کہہ کر ہی بلاتی تھی اور ان کے لیے بھی تحفے لاتی تھی۔ اس کے نصیب خوبصورت ہے، لیکن تیری شکل ایسی ہے کہ کوئی بھی تیرا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں، آپ میری تعریف کر رہی ہے یا مجھے ڈرا رہی ہے؟ اور پھر وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، کیا میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں؟ میری ماں نے مجھے اس کی شادی میں جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن کہا تھا کہ رات کو جلدی واپس آنا ہے۔ اس سے پہلے اس کی تیل مہندی کی رسم تھی، جس میں اسے پیلا جوڑا دے دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اب شادی تک اس نے یہی کپڑے پہن کے رکھنے ہیں۔ یہ لوگ ویسے تو بہت امیر تھے، لیکن رسم کو نبھا رہے تھے کیونکہ اس میں ان کو مزہ بھی آ رہا تھا اور انجوائمنٹ بھی ہو رہی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے گھر پر ہی تھی اور ہم لوگ شاپنگ کرنے کے لیے نکلنے لگے تھے تو اس نے مجھے اپنے ایک کزن سے ملوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا نام راج ہے، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، اکیلا بھائی ہے، ابھی باہر کے ملک سے پڑھ کے آیا ہے، اس کی ماں اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہی تھی اور مجھے اس سے کیوں ملوا رہی تھی، کیونکہ جب میں نے اس سے منہ سے ہیلو کہا تو اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں اس معاملے میں بہت پکی تھی، میں غیر مردوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے نہ ہاتھ ملا کر بیچاری کی بے عزتی کر دی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ سمجھ گیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ملوایا کیوں تھا مجھے اس سے؟ تو کہنے لگی کہ اس لیے ملوایا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ اتنے امیر اور ہم لوگ غریب، میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بڑی بہن کی شادی کروائی ہے، اور کس سے کروائی ہے جانتی ہو؟ ایک معمولی پوسٹ مین سے۔ اور میری ماں لوگوں کے کپڑے سیتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو یہ لڑکا باہر سے پڑھ کے آیا ہے، پھر میرے ساتھ شادی کیوں کرے گا؟ تو مجھے دیپتی نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو بہت اچھی خوبصورت اور سیدھی سادی سی لڑکی چاہیے، اور پھر انہوں نے بیٹی لینی ہے دینی نہیں ہے، وہ تمہارے گھر کیوں دیکھیں گے؟ شادی کے بعد تمہیں یہاں سے واپس اپنے ساتھ باہر کے ملک لے جائیں گے، پھر وہاں کے کس کو پتا چلے گا کہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا تھا؟ اور تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ برا نہیں ہے، بار بار اپنے آپ کو غریب نہیں کہا کرو۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہارا یہ کزن بالکل بھی اچھا نہیں لگا، پر اس نے کہا تھا کہ پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی اچھا نہیں لگتا، پھر محبت ہو جاتی ہے تو سب اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ایک دفعہ میری شادی ہو جائے، اس کے بعد میں تمہارے رشتے کی بات چلاؤں گی۔ اور آج سنگیت میں جب میں موجود تھی تو دیکھ رہی تھی کہ یہی شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے اس طرح سے نہیں دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں اسے اچھی لگ رہی ہوں، بلکہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے مجھے اپنا شکار سمجھ رہا ہو۔ عورت کو بھگوان نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ مرد کی نظر کو پہچان جاتی ہے، اور میں بھی پہچان گئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دیپتی نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس ہی بیٹھنا، لیکن میں ادھر ادھر پھر رہی تھی کیونکہ میں جہاں بھی جا کر بیٹھتی وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی سگریٹ جلا لیتا اور کبھی منہ سے دھواں اڑاتے ہوئے میری طرف ایسے دیکھتا کہ جیسے مجھے کسی نے اس کی غلامی میں دیا ہو، اور اب وہ جو کہے گا وہ مجھے کرنا فرض ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں، کچھ لوگوں کے پاس شاید یہ طاقت ہوتی ہے کہ ان کو کسی شکل دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اور اس کی شکل دیکھ کے ہی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بگڑا ہوا نواب ٹائپ کا بندہ ہے، اور مجھے اپنا پتی اس طرح کا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے تو ایسا پتی چاہیے تھا جسے دوسروں سے پیار کرنے کی عادت ہو، جو لوگوں کا احساس کر سکے، جو میری طرح ایک سیدھا سادہ عام سا انسان ہو۔ مجھے بڑے گھر میں رہنے والا کوئی راجکمار نہیں
बल्कि छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला एक अच्छा इंसान चाहिए था। और मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे ज़रूर कोई अच्छा इंसान ही मिलेगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बड़े बड़े सपने नहीं थे तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक आम सी भारतीय नारी बनना चाहती थी, जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने दीप्ति से पूछा था कि क्या तुमने उसको बताया है कि तुम उसके साथ मेरे रिश्ते की बात चलाना चाहती हो? तो उसने कहा था कि नहीं, अभी मैंने किसी से भी बात नहीं की, अभी सिर्फ तुम्हें दिखा रही हूँ। तुम मेरी दोस्त हो इसलिए, अगर तुम्हें पसंद नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लड़का किसको पसंद नहीं होगा यार। ये तो कबीर से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान है। मैं उस लड़के के हाथों बड़ी परेशान हो गई थी। अपनी अकेली सहेली की मायों का फंक्शन था और मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसने मेरे लिए जो सूट फाइनल किया था उसमें मैं कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही थी। मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। मुझे कोई ऐसा जोड़ा पहनना चाहिए था जिसमें मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत ना लगती कि लोगों की नज़रें मुझे देख सकती। मेरी माँ ठीक कह रही थी, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए था। अभी मैं यही सोच रही थी जब एक मुलाजिमा ने आके मुझे कहा कि आपको नम्रा की माँ यानी आंटी बुला रही है, अंदर घर में कोई काम है। मैं खुश हो गई कि चलो घर के अंदर चली जाती हूँ, फिर मुझे उसकी नज़रों के सामने भी नहीं रहना पड़ेगा। वो नौकरानी मुझे एक बेडरूम में ले गई। मैं इस घर को अच्छी तरह जानती थी। ये बेडरूम ना तो दीप्ति का था और ना ही उसकी माँ का, बस ऐसे ही बंद पड़ा रहता था, क्योंकि इस घर में कमरे बहुत ज़्यादा थे। ये बहुत बड़ा घर था। दीप्ति बहुत ज़्यादा अमीर थी और घर के लोग कम थे, लेकिन कमरे ज़्यादा थे। पर शादी वाला घर था तो हर कमरे में ही कोई ना कोई काम होता है और सारे कमरे इस्तेमाल हो जाते हैं। मुझे लगा कि शायद कोई काम होगा। बाहर वो लोग रस्मों में मशगूल थे। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अंदर वही लड़का बैठा था और साथ दो और लड़के भी थे जो शायद उसके दोस्त थे। मुझे लगा कि शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए अजीब सी हालत में आ गई और मेरे कदम वहीं पे जम गए। फिर मेरे दिमाग ने मुझे सिग्नल दिया कि मुझे यहाँ से तुरंत वापस चले जाना चाहिए। पर जैसे ही मैं पलटने लगी, उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ के दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, तो कहने लगा कि अभी बदतमीजी कहाँ। मैंने कहा कि तुम जैसे लोग यही सब कर सकते हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही देख के अंदाजा लगा लिया था कि हो तो किसी बड़े बाप की औलाद, लेकिन शायद वह तुम्हारा बाप नहीं है। मैंने इतना क्या कहा, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं डरी हुई थी लेकिन हारी हुई नहीं थी। रात का वक्त था जब मैं अपने घर में दाखिल हुई। दीप्ति ने मुझे थमा हुआ था और मुझ पर एक काली चादर उड़ाई हुई थी। मेरे बाजू में भी पट्टी लगी थी और सर पे भी। मेरी माँ पहले ही घर के सहन में इधर उधर फिर रही थी, क्योंकि रात के 2:30 बज चुके थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने कहा, क्या हो गया? मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। रात के 2:30 बज गए हैं, फोन भी तो नहीं उठा रही थी और इतनी देर कर दी तूने। मेरी माँ बोलती चली जा रही थी जब मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, क्या बात है, तू ठीक तो है ना समीरा? मैंने कहा हाँ, और हाँ में सर हिला दिया। मेरी दोस्त भी काफी परेशान लग रही थी। उन्होंने कहा, बेटी क्या बात है, ये ठीक नहीं लग रही है, ये क्या हो गया इसको? माँ की नज़र मेरे जख्मों पे पड़ी तो मैं उन जख्मों को छुपाने लगी। दीप्ति ने कहा, आंटी वो इसने हील वाला जूता पहन रखा था, ये बेचारी सीढ़ियों से गिर गई, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। मेरी माँ ये सुन के बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा, हाय भगवान,
ٹھیک تو ہے میری بیٹی، دیپتی نے کہا۔ جی جی ٹھیک ہے، بس آپ اس کو اندر لے جائیں، چائے وغیرہ پلائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری شادی کے باقی فنکشنز اٹینڈ کر پائے گی۔ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اسے ملنے کے لیے آؤں گی، تب تک آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ میری ماں کو غصہ تو آنا ہی تھا، جن کے میرے ساتھ برا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ارے میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ شادی میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑی بڑی شادیوں میں بہت زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں، اس طرح اچھل کود کرے تو کوئی نہ کوئی مطلب بن ہی جاتا ہے۔ لیکن اس کو ہی بہت شوق چڑھا تھا، اور تب تو مجھے بھی بہت بڑا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اب میری بیٹی کو گرا کر واپس لے آئی ہے۔ جب لے گئی تھی تو کہہ رہی تھی کہ تو بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ یہ خیال رکھا ہے تو نے؟ میری ماں نے تو غصہ کرنا شروع کر دیا۔ دیپتی نے میری طرف دیکھا، وہ کیا بولتی؟ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میری غلطی تھی، اس کی نہیں۔ میری ماں تو چپ ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں میں غصہ اور زہر بھرا ہوا تھا۔ دیپتی مجھے وہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ میرے کمرے تک آئی تھی اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا تھا، تم فکر مت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ پر وہ وہاں سے چلی گئی کیونکہ اسے جانا ہی تھا۔ اس کی شادی تھی، ایک شادی اور ایک موت۔ یہ دو ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے لیے مر نہیں جاتا۔ دلہن کی شادی ہو تو وہ کیسے اپنی شادی کسی کے لیے چھوڑ سکتی ہے؟ کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور جب کوئی مر رہا ہو تو تب بھی آپ اپنا جینا مرنا ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کو کھانا بھی کھانا پڑتا ہے اور بولنا بھی پڑتا ہے، باتھ روم بھی جانا پڑتا ہے، زندگی کو جینا بھی پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ ہم بھی مر جائیں گے، لیکن مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے، زندگی چلتی ہی رہتی ہے۔ جب ماں کمرے میں آئی تو میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میری ماں نے کہا، لگ گئی نا نظر؟ میں نے کہا تھا نا، اتنی پیاری بن کے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ارے ایسے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے بیٹا، شادی میں ہزاروں لوگ آئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ماں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں کپڑے بدل کے سونا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے کہا، ٹھیک ہے تو نہا دھو کر سو جا، میں تجھے صبح جلدی نہیں جگاؤں گی۔ ماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں ایک جھٹکے سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میں اپنی ماں کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کے سارے ڈر اور برے اندیشے سچ ہو چکے تھے۔ دیپتی کی شادی گزر گئی۔ وہ ریسیپشن کے ایک دن بعد بھی میرے گھر نہیں آئی۔ میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، پر وہ مصروف ہوگی یہ بات بھی میں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ امیر باپ کی امیر بیٹی تھی، اس کی شادی کا ریسیپشن بہت بڑا تھا، وہ بہت تھک گئی ہوگی۔ ایسے میں وہ کیسے اگلے ہی دن میرے گھر آ سکتی تھی؟ مجھے تو لگا تھا کہ شاید 2-3 دن تک میرے پاس نہیں آئے گی، اور اگر نہیں آتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے میری اپنی زندگی کا ہر پل عذاب ہو چکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، چپ چپ کے رہتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ نظر لگ گئی ہے، بہت بری نظر ہے، کسی کی بہت گندی نظر لگی ہے۔ ایسا دکھ کوئی جیسے چھپا سکتا ہے، ایسی پریشانی ہوئی کیسے چھپا سکتا ہے؟ کسی لڑکی کے ساتھ ہونے والا یہ سب سے بڑا ہے، سب سے بری حرکت ہوتی ہے، وہ کیسے اس کو چھپا سکتی تھی؟ پر میں چھپا رہی تھی، اور پتہ نہیں کیسے چھپا رہی تھی۔ مجھے بس دیپتی کا انتظار تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مصروف ہے، لیکن پھر بھی مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے گھر آئی اور مجھے میرے گھر سے لے گئی۔ اب میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میرے زخم تو بھر گئے تھے، لیکن کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا تھا، اگر ان کو بتاتی تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ میں اس وقت دیپتی کے گھر میں اس کے ماں باپ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔
وہ دونوں بھی وہاں موجود تھے اور وہ لڑکا بھی۔ اس کے وہ دوست وہاں موجود نہیں تھے۔ لڑکے کے ماں باپ بھی سامنے بیٹھے تھے۔ کمرے کا ماحول کسی عدالت جیسا بن چکا تھا اور دیپتی اس وقت میرے حق میں ایک وکیل کی طرح ہی بول رہی تھی۔ اس کا پتی بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ دیپتی نے کہا، آنٹی، جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ تو بھگوان کا کرم ہے کہ کسی مہمان کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا اور میں نے بڑی مشکل سے اس معاملے کو سنبھال لیا۔ لیکن اب آپ کے بیٹے نے جو حرکت کی ہے اس کی ذمہ داری تو اس کو لینی ہی ہوگی۔ یہ میری دوست کی زندگی کو اس طرح سے برباد نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ میری نظر میں کوئی ہے جس کے ساتھ میں آپ کے بیٹے کی شادی تو کرواؤں گی۔ یہ میری یہی دوست تھی۔ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا اور آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی اچھا نہیں ہوگا، لیکن اب آپ اپنے بیٹے کو کہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے اور میرے دوست کے گھر رشتے لے کر جائے۔ اس بات سے زیادہ بری اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ جو شخص آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان برپا کرنے کا ذمہ دار ہو، آپ کو زندگی اسی کے حوالے ہو جائے اور آپ اس کی پتنی بن جائیں، اس کی زندگی میں چلے جائیں، یہ میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن بات کو سنبھالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اگر میری بہن کے سسرال والوں کو پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ میری بہن کو بھی طلاق دے کر وہاں سے واپس روانہ کر دیتے اور پھر ہمارا خاندان کتنی باتیں کرتا، کیونکہ ان کی باتیں سچ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے ایک دن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ میں اپنی ماں کے لیے بدنامی کا باعث بن جاؤں گی، اور میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے آپ کو سنبھالوں۔ بار بار رو رہی تھی۔ دیپتی کی ماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ اس کے پاپا بھی بہت غصے میں تھے اور اب سب اس لڑکے کی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرا بیٹا تو اس کمرے میں تھا ہی نہیں۔ ہاں، اس کے وہ دوست وہاں پہ ضرور موجود تھے، لیکن اس میں سے ایک دوست شادی شدہ ہے اور ایک کی سگائی ہو چکی ہے۔ اگر اس کی شادی کرنی ہے تو انہیں بلائے اور ان کے ساتھ اس کی شادی کروائے، کیونکہ یہ سب کچھ ان دونوں کا کیا دھرا ہے۔ اس میں ہماری کوئی بھی ذمہ داری نہیں بنتی۔ میرے بیٹے کا بیچ میں نام کہاں سے آ گیا؟ میرے بیٹے نے تو کچھ نہیں کیا، تم لوگ میرے بیٹے کو پھنسانا چاہتے ہو۔ یہ بات سن کے ہم سب حیران رہ گئے۔ دیپتی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا اس کمرے میں موجود تھا آنٹی، یہ بات آپ کے بیٹے کو بھی پتا ہے۔ اگر یہ مکر رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی تربیت کے حوالے سے ایک دفعہ سوچنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بس کرو دیپتی، تم لوگ ہمارے خاندانی فیملی فرینڈ ہو، ہمارے کاروبار میں شریک ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بیٹے پہ ایسا الزام لگاؤ اور ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اور کسی بھی لڑکی سے اس کی شادی کروا دے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ضرور ڈھونڈ رہی تھی، لیکن بہت ہی شریف اور اچھے خاندان کی، ایسی لڑکی نہیں جو پرائی شادیوں میں تیار ہو کے جائے اور لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور پھر جب معاملات الٹے ہو جائے تو ملزوم بن جائے۔ ایسی لڑکیوں کو تو یہ تربیت بڑی کم عمر میں ہی دی جاتی ہے۔ ان کی ماں ہی ان کو سکھاتی، ایسے تیار ہونا، امیر جادو کے آگے پیچھے پھر مٹکنا، انہیں اپنی ادا دکھانا، پھنسانا، تو ان پر اس طرح کا کوئی الزام لگا دینا تاکہ اپنی عزت کے لیے تم سے شادی کر لے۔ ایسی لڑکیوں کو اور آتا ہی کیا ہے، اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں دیکھ رہی تھی میں اس کو کہاں اس کی نظر جا رہی تھی، کیسے ٹائٹ کپڑے پہن کے فیل
پھیل رہی تھی۔ اتنا ہی اس کو اپنا خیال تھا تو اتنا تیار ہو کر کیوں آئی؟ سادہ کپڑے میں تیار ہو کر آ جاتی، جبکہ دیپتی بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے ہی مجھے تیار کروایا تھا۔ میں تیار بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو الزام ہی تو لگتے ہیں مجھ پہ، پر الزام ہی لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کبھی یہ سب کچھ سننا پڑے گا، اس طرح کی باتیں سننی پڑے گی۔ میری روح پر کتنے زخم لگے تھے یہ میں ہی جانتی تھی، اور ابھی بھی مجھے کوئی تسلی نہیں مل رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ دیپتی کے پتی نے کہا کہ آنٹی غلطی ہوئی ہے اور آپ کے بیٹے سے ہی ہوئی ہے۔ اب آپ نہ مانے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم آپ کے بیٹے کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں وہاں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو اسپتال میں تھی۔ دیپتی اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ابھی اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ بیچاری ان معاملات میں پھنس گئی تھی۔ میری بری قسمت کے پیچھے وہ ذمہ دار تو نہیں تھی نا؟ یہ سب میرے ساتھ ہونا لکھا تھا، تبھی میرے ساتھ ہوا تھا، اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تمہیں شادی میں بلایا تھا اور خود میں اپنی زندگی میں مست ہو گئی اور تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تم نے نہیں میری قسمت میں اکیلا چھوڑ دیا، میرے بھگوان نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ تمہارے لیے بھی مصیبت بن رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میرے لیے کبھی مصیبت نہیں بن سکتی ہو؟ میں تو تمہارے لیے بہت پریشان ہوں، ایسے کون کسی کے لیے کرتا ہے؟ اس کا پتی بھی اچھا انسان تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، آگے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ گرمی میں ہماری وجہ سے اسے ادھر ادھر بھاگنا پڑ رہا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دیپتی نے کہا تھا کہ ریسیپشن کے اگلے دن ہی وہ لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں، پر وہ ہنی مون پر نہیں گئے تھے، یہاں میرے ساتھ سب معاملہ سیدھا کرواتے پھر رہے تھے۔ وہ لڑکا تو بہت ہی برا آدمی تھا، وہ تو کسی بات پر آنے کو تیار ہی نہیں تھا، اپنی غلطی سدھارنا نہیں چاہتا تھا۔ دیپتی کا کہنا تھا کہ ہم ان لوگوں پہ کیس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح معاملات سیدھے نہیں ہوں گے اور بگڑ جائیں گے، اور تمہاری عزت کورٹ کچہریوں میں رولتی پھرے گی۔ یہ تو ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ہمیں انصاف مل بھی جاتا تو اس کا راستہ کتنا مشکل تھا۔ ہم نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں آپ ماں تو نہیں بننے والی۔ میں بھگوان سے دعائیں کر رہی تھی کہ مجھے کسی اور امتحان میں نہ ڈالے۔ میں نے سب اللہ کے حوالے کر دیا تھا، سب کچھ اس پہ چھوڑ دیا تھا۔ مہینے کے بعد پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی نہیں تھی۔ شاید بھگوان نے مجھ پہ رحم کیا تھا، کیونکہ میں اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کبیر نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اس نے اپنے ایک دوست سے میرا رشتہ پکا کرا دیا، وہ بھی اس کی طرح ایک بہت اچھا انسان تھا۔ ہم نے اسے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ایک حادثہ تھا، اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کون کہتا ہے کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم دونوں کے نصیب میں اچھے مرد آئے۔ کبیر اور اس کا دوست دونوں ایک جیسے تھے۔ میری شادی ہو گئی اور میری امی بھی میرے ساتھ رہتی ہے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، بھگوان کا شکر تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایسا منظر دیکھا کہ مجھے بھگوان کے انصاف پر یقین آ گیا۔ دیپتی نے مجھے ایک تصویر دکھائی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ میرا ایک کزن ہے
اس کو کینسر ہو گیا ہے اور 2 مہینے کے اندر اس کا 40 کلو وزن کم ہو گیا ہے اور ابھی ہے مرنے والا ہے۔ میں نے جب تصویر دیکھی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسی تصویر نہیں دکھاؤ، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اور میں اس کے لیے دعائیں کروں گی کہ بھگوان اس پر رحم کرے۔ اس نے کہا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس کے ماں باپ ساری دولت لگا کے بھی اس کو بچا نہیں پائے، بس اب یہ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ تم اس سے مل چکی ہو؟ میں نے کہا کہ میں مل چکی ہوں، نہیں میں نہیں جانتی۔ اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، یہ حماد ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس کا وزن اتنا کم ہو گیا تھا کہ وہ بالکل پہچان نہیں جا رہا تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن دیپتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ ہم سب نے سب کچھ بھگوان پہ چھوڑا تھا نا، دیکھو اس نے کیسا انصاف کیا ہے، 6 مہینے کے اندر ہی اس نے اپنا انصاف دکھا دیا۔ تمہاری زندگی میں ایک بہت اچھا شخص آیا اور تمہارے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ دیکھو کیسا برا ہوا، اور اس کے وہ دو دوست، ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا۔ یہی بھگوان کا نیائے تھا۔ ہم دونوں نے اوپر دیکھا اور بھگوان کا شکر ادا کیا۔ میرے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ واقعی برا ہوا۔ دوستوں، ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔